وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محترم حضرات، خطبہ جمعہ کی مناسبت سے جس عنوان کا مکلف بنایا گیا ہے وہ عنوان ہے نواقض اسلام۔ نواقض اسلام یعنی اسلام کو توڑ دینے والے امور، ایسے امور جن کو کرنے سے، جن کو اپنانے سے ایک مسلمان دین اسلام سے، ملت اسلامیہ سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ اہم حساس عنوان ہے، اس تعلق سے جانکاری حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے، چونکہ بسا اوقات بہت سارے افراد ایسے ہوتے ہیں جو جانے انجانے میں ان امور کا ارتکاب کر لیتے ہیں اور بندہ ملت اسلامیہ سے بھی خارج ہو جاتا ہے۔ تو اس تعلق سے جان کر اپنے ایمان کو، اپنے دین کو، اپنے اسلام کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ نواقض اسلام میں سب سے پہلا عمل، سب سے پہلی چیز الشرک فی عبادت اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شرک کرنا، اور یہ سب سے بڑی نافرمانی ہے، سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا ظلم ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کو اپنے بیٹے کو کی جانے والی نصیحت کو قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو اللہ کی ذات میں شرک کرنے سے بچنے کی تلقین کرتے ہوئے کہتے ہیں، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ شرک کا مطلب ہر وہ عمل، ہر وہ عبادت، ہر وہ فعل، ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، اس میں غیر اللہ کو بھی شریک ٹھہرایا جائے۔ حالانکہ بنی نوع انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور ان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اسی لیے انسان کا بھی یہ حق ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اس روئے زمین پر، اور اللہ کی ذات میں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ عزیزان ملت، شرک چاہے نیت میں ہو، عبادت میں ہو، اطاعت میں ہو، محبت میں ہو، دعا میں ہو، ایک انسان کو، بندے کو ملت اسلامیہ سے خارج کر دیتا ہے، دین اسلام سے نکال دیتا ہے۔ اگر بندہ اسی حالت میں بغیر توبہ کے مر جائے تو کل قیامت کے دن ہمیشہ ہمیش کے لیے بندہ جہنم میں رہے گا۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ جو انسان اللہ کی عبادت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے مشرک کو معاف نہیں فرماتے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، شرک کے سوا کوئی اور گناہ بندہ ارتکاب کر لے اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق ہے، اللہ چاہے ایسے انسان کو معاف فرمائے گا یا اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو عذاب میں مبتلا کر کے پھر جنت میں داخل کر دے گا، لیکن مشرک کو اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں فرمائے گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرتا ہے
فقد ضل، وہ گمراہ ہو جاتا ہے، ضلالا بعیدا، دور گمراہی میں جا گرتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مشرک کے لیے 2 مرتبہ لفظ ضلال کا استعمال کیا ہے۔ مطلب یہ ہے ایک انسان جب اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی غیر اللہ کو شریک کرتا ہے، فقد ضل، وہ گمراہ ہو جاتا ہے، راستہ کھو جاتا ہے، جنت کے راستے سے ہٹ کر جہنم کے راستے کی طرف آ جاتا ہے۔ فقد ضل ضلالا بعیدا، اور جیسے جیسے وہ اللہ کی عبادت میں اللہ تعالیٰ کی ذات میں غیر اللہ کو شریک کرتا رہتا ہے، اسی طرح وہ دور گمراہی میں جا گرتا ہے، یہاں تک کہ اس کا مقدر جہنم بن جاتا ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ یہ مشرکوں کا سب سے بڑا نقصان ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں غیر اللہ کو شریک کرنے کا سب سے بڑا نقصان ہے، اللہ تعالیٰ مشرکوں پر جنت کو ہی حرام کر دیا ہے۔ مشرکوں پر جنت کو حرام کرنے کا مطلب یہ ہے پھر وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے، ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم کی آگ میں پڑے رہیں گے، اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، ایسے لوگوں کا کل قیامت کے دن یار و مددگار بھی نہیں ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے وہ اپنے باپ کی تباہی کو اپنے نگاہوں کے سامنے دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اے میرے رب، یہ تیرا وعدہ تھا، تم مجھے قیامت کے دن رسوا نہیں کرے گا۔ اے میرے رب، اس سے بڑی رسوائی کی کیا اور بات ہو سکتی ہے؟ میرے بابا جان یعنی میرے والد جہنم میں چلے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا اے ابراہیم، ہم نے کافروں پر مشرکوں پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابن آدم، حدیث ترمذی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، قدسی حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ابن آدم، یعنی اللہ تعالیٰ آدم کے ہر بیٹے سے مخاطب ہیں، آدم کے ہر بیٹے سے خطاب کر رہے ہیں، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، اے ابن آدم، زمین کے برابر گناہ کر کے تو میرے پاس لے آئے، اس حال میں کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہوگا، تو میں اسی مقدار کے مطابق تجھے مغفرت عطا کروں گا، تجھے معاف کر دوں گا۔ اس حدیث مبارکہ میں یہ بات بتائی گئی جو انسان اللہ کی عبادت میں، اللہ کی ذات میں کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن کسی بھی صورت میں ایسے بندے کو معاف نہیں فرمائے گا اگر بندہ بغیر توبہ کے مر جائے۔ محترم حضرات، محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہمارے دور کے مشرک زمانے جاہلیت کے دور کے مشرکوں سے زیادہ خطرناک ہیں، اس لیے کہ زمانے جاہلیت کے دور کے مشرک اللہ تعالیٰ کو خوشحالی کے موقع پر، غیر اللہ کو خوشحالی کے موقع پر پکارا کرتے تھے، اور تنگ دستی کے موقع پر، پریشانیوں کے موقع پر، مصیبتوں کے وقت میں وہ اخلاص کے ساتھ اللہ رب العالمین کو پکارا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ یہ مشرکین مکہ جب سمندر میں کشتی میں سوار ہوتے اور کشتی سمندر کے طوفان میں مبتلا ہو جاتی تو اللہ رب العالمین کو اخلاص کے ساتھ پکارتے، فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، اور جب ہم ان مشرکوں کو نجات عطا کرتے، یہ خشکی پر اتر آتے تو فوراً پھر سے غیر اللہ کو پکارنے لگ جاتے۔ اس آیت کریمہ سے پتہ چلا مشرکین مکہ، زمانے جاہلیت کے مشرکین خوشحالی کے موقع پر غیر اللہ کو پکارا کرتے تھے، اور تنگ دستی کے موقع پر، پریشانیوں کے موقع پر، مصیبتوں کے موقع پر اللہ رب العالمین کو اخلاص کے ساتھ پکارا کرتے تھے۔ جبکہ ہمارے دور کے مشرک خوشحالی کے موقع پر بھی، تنگ دستی، پریشانیوں، مصیبتوں کے موقع پر بھی غیر اللہ کو پکارتے ہیں۔
ہمارے دور کے لوگ مصیبتوں کے وقت میں اللہ رب العالمین کو پکارنے کی بجائے یا علی مدد، یا رسول اللہ، یا خواجہ بندہ نواز، یا غریب نواز جیسے نعرے لگاتے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے جو انسان اللہ رب العالمین کی عبادت میں شرک کا ارتکاب کر لیتا ہے، ایسا انسان، ایسا مسلمان ملت اسلامیہ سے خارج ہو جاتا ہے، دین اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اسی طرح جو شخص اپنے اور اپنے رب کے درمیان کسی کو وسیلہ بنائے، اس وسیلے کو پکارے اور اس وسیلے پر توکل کرے، تو علماء کے اقوال کے مطابق ایسا بندہ، ایسا مسلمان بھی ملت اسلامیہ سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور موجودہ دور میں سب سے زیادہ واقع ہونے والا، سب سے خطرناک یہی فعل ہے، چونکہ بہت سارے افراد جو اسلام کے نام لیوا تو ہیں، اسلام کے دعوے دار تو ہیں، مگر اسلام کی حقیقت سے بالکل واقف نہیں ہیں، وہ مصیبتوں کے وقت اور پریشانیوں کے وقت میں کچھ وسیلے بنائے رکھے ہیں، ان کو پکارتے ہیں، ان سے صدائیں لگاتے ہیں، اور جب ان کو اس طرح کرنے سے روکا جاتا ہے، نظر و نیاز کرنے سے، سجدے کرنے سے، غیر اللہ کو پکارنے سے، ان کو مشکل کشا سمجھنے سے، مختار کل سمجھنے سے، نفع و نقصان کا مالک سمجھنے سے، غیر اللہ کو خوش کرنے سے روکا جاتا ہے، کہتے ہیں یہ اولیاء اللہ کے گستاخ ہیں۔ حقیقت میں یہ لوگ اپنے فاسد خیالات کی وجہ سے راست طور پر اللہ تعالیٰ کو نہیں پکارتے، وہ کہتے ہیں اللہ رب العالمین تک رسائی کے لیے کسی وسیلے کو بنانا ضروری ہے۔ جیسا کہ دنیا کے کسی بادشاہ کے سامنے راست طور پر سوال نہیں کیا جا سکتا، اللہ تعالیٰ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کے سامنے راست طور پر کیسے سوال کیا جا سکتا ہے؟ حقیقت میں یہ عقیدے کا بگاڑ ہے، یہ عقیدے کا فساد ہے۔ راست طور پر اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہی قرآن مجید میں دے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي۔ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں، سوال کریں تو کہہ دینا میں قریب ہوں، اور پکارنے والوں کی پکار کو، صدا لگانے والوں کی صداؤں کو میں سن لیتا ہوں۔ اسی طرح ایک مقام پر اللہ نے فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ تمہارے رب نے کہا اے لوگوں مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں۔ جو لوگ میری عبادت سے اعراض کرتے ہیں، ایسے لوگ ان قریب ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اور پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو امام کائنات ہیں، اس دنیا کے آخری نبی ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، آپ کے تعلق سے کہا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ۔ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم کسی ایسے شخص کو نہ پکارو جو نہ نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے۔ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارا شمار ظالموں میں سے ہوگا۔ عزیزان ملت، یہ تنبیہ، یہ بات محمد رسول اللہ کو بتلائی جا رہی ہے۔ اگر ہم غیر اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کریں، غیر اللہ کو صدائے لگائیں، ان کی نظر و نیاز کریں، ان سے مانگنے کی کوشش کریں، تو اس زمرے میں بدرجہ اولا ہم موجود ہوں گے۔ ان آیات سے پتہ چلا اللہ رب العالمین کو پکارنے کے لیے کسی مردے کے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، راست طور پر اللہ کو پکارا جائے گا۔ اور جو لوگ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ سے استدلال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہی اولیاء اللہ کا وسیلہ پکڑنے کا حکم دے رہا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو،
کہتے ہیں دیکھو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے وسیلہ پکڑنے کا حکم دیا ہے اور آپ ہمیں وسیلہ پکڑنے سے روک رہے ہیں۔ یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو کہا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اے لوگو اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ ہمارا سوال ہے یہاں پر وسیلے سے کیا مراد ہے؟ کیا یہاں پر وسیلہ خواجہ بندہ نواز کا وسیلہ مراد ہے؟ کیا یہاں پر خواجہ غریب نواز کا وسیلہ مراد ہے؟ کیا یہاں پر عبد القادر جیلانی کا وسیلہ مراد ہے؟ کیا یہاں پر مرنے والوں کا وسیلہ مراد ہے؟ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلے کا مطلب اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرو نیک عمل کے ذریعے سے، نیک عمل کا ذریعہ تلاش کر کے، نیک عمل کا وسیلہ تلاش کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، جیسا کہ بخاری کی روایت ہے، بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، 3 آدمی ایک غار میں پھنس گئے۔ ایسے موقع پر ان لوگوں نے نیک اعمال صالحہ کا وسیلہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات عطا فرمائی۔ اس آیت کریمہ میں وسیلہ سے مراد نیک اعمال کا وسیلہ ہے۔ اسی طرح وہ شخص جو کسی کافر کے کفر میں، کسی مشرک کے شرک میں شک کرے یا ان کے مذہب کو صحیح سمجھے، ایسا انسان بھی ملت اسلامیہ سے خارج ہو جاتا ہے۔ موجودہ دور میں آج دیکھا جاتا ہے سیاستداں اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے، اپنی گد نشینی تخت نشینی کو برقرار رکھنے کے لیے نہ صرف غیروں کے تہواروں میں شریک ہوتے ہیں بلکہ ان کے مذہب کو صحیح قرار دینے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔ آج بہت سارے مسلمان ایسے ہیں غیروں کے تہواروں میں شریک ہوتے ہیں، ان کے مذہب کو صحیح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے تہواروں کو اپناتے ہیں۔ ایسا کرنے سے انسان، ایک مسلمان ملت اسلامیہ سے خارج ہو جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔ اے ایمان والو، تم یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، اس لیے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اگر تم لوگ ان کو اپنا دوست بناؤ گے، اپنے قریب کرو گے تو تم بھی انہی میں سے ہو جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے غیروں کو اپنا دوست بنانے سے مسلمانوں کو روک دیا ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء۔ اے ایمان والو، تم میرے دشمنوں کو، اپنے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کو، کافروں کو اپنا دوست بنانے سے روک رہا ہے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا اور معبودان باطلہ کا انکار کیا، اس کا خون حرمت والا، اس کا مال حرمت والا، اور اس کا حساب اللہ رب العالمین کے ذمہ ہوگا۔ اس حدیث مبارکہ میں یہ کہا گیا جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، پتہ چلا لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے بعد انسان معبودان باطلہ کے یا معبود غیروں کے تہواروں میں شریک نہیں ہونا چاہیے۔ یہ شرط لگائی گئی کہ جو شخص معبودان باطلہ کا بھی انکار کر دے، ایک طرف تو لا الہ الا اللہ کا اقرار ضروری ہے اور دوسری طرف معبودان باطلہ کا انکار بھی لازمی ہے، اس کی اشد ضرورت ہے۔ تو جو انسان کافر کو کافر نہ سمجھے، مشرک کو مشرک نہ سمجھے یا ان کے مذہب کو صحیح سمجھے، ایسا انسان بھی، ایسا مسلمان بھی ملت اسلامیہ سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح وہ شخص جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے علاوہ
کسی اور کی ہدایت کو زیادہ کامل سمجھے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے خلاف کسی اور کے فیصلے کو ترجیح دے، ایسا مسلمان بھی ملت اسلامیہ سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہتر گفتگو، سب سے بہتر بات اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور سب سے بہتر سنت، سب سے بہتر طریقہ، سب سے بہترین ہدایت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے۔ محمد الرسول اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر کسی اور کی ہدایت کو نجات کا ذریعہ سمجھ جائے تو ایسا انسان ملت اسلامیہ سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسلام مکمل ہے، اسلام کے بعد محمد الرسول اللہ کی ہدایت کے بعد کسی اور دین کی یا کسی اور کی ہدایت کی مسلمانوں کو ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام جیسی نعمت کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت مسلمہ پر پوری کر دی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے لوگو، ہم نے اسلام کو مکمل کر دیا اور ہم نے اپنی نعمت کو پوری کر دیا، اور میں اسلام سے بطور دین راضی بھی ہو گیا۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ مذہب دین اسلام ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو شخص اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کا طلبگار ہو فلن یقبل منہ، اس کے مذہب کو، اس کے دین کو قبول نہیں کیا جائے گا، اور ایسا انسان سراسر خسارے کا باعث ہے۔ اور اسی طرح وہ شخص جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے خلاف کسی اور کے فیصلے کو ترجیح دے تو ایسا انسان بھی ملت اسلامیہ سے خارج ہو جائے گا۔ آج دیکھا جاتا ہے ہمارے آپسی تنازعات، ہمارے لڑائی، ہمارے جھگڑوں کے درمیان جب بات محمد الرسول اللہ کی جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے مطابق فیصلہ کیا جاتا ہے، بہت سارے نادان ایسے لوگ ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے بغاوت کر کے عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، جبکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے تعلق سے کہا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اے محمد، تمہارے رب کی قسم ہے، تمہارے رب کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے آپسی لڑائی یا اپنے آپسی تنازعات میں آپ کو حکم نہ مان لیں۔ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، اور پھر جب آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں تو اس فیصلے کے تعلق سے دل میں کوئی کجروی نہ رکھیں۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور آپ کے فیصلے کو بلا چوں و چرا تسلیم کر لے۔ اس آیت کریمہ میں یہ بتلایا گیا جو بندہ، جو مسلمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے خلاف جا کر کسی اور کے فیصلے کو ترجیح دیتا ہے، ایسا بندہ، ایسا مسلمان ملت اسلامیہ سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور ایک مقام پر اللہ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو شخص اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا، ایسا انسان، ایسے لوگ کافر ہیں۔ اسی طرح وہ شخص جو دین اسلام کی کسی بھی شے کو ناپسند کرتا ہو، نفرت کا اظہار کرتا ہو، ایسا مسلمان بھی ملت اسلامیہ سے خارج ہو جاتا ہے۔ دین اسلام کی کوئی بھی تعلیم، دین اسلام کی کوئی بھی شے ہو، اگر اس شے سے مسلمان نفرت کا مظاہرہ کرتا ہے تو انسان، ایسا مسلمان دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جیسے میراث کا قانون، میراث کا قانون آج مسلمانوں کے درمیان دیکھا جاتا ہے، بہت سارے افراد لبرل قسم کے ذہن کے لوگ اس اسلام کی قانون سے، میراث جیسے قانون سے بغاوت کر کے اس سے نفرت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ جو بھی انسان اس طرح کا مظاہرہ کرتا ہے وہ دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح تعدد ازواج کا مسئلہ،
ایک سے زائد نکاح کرنا. آج ہمارے معاشرے میں کوئی شخص کوئی فرد ایک سے زائد 2 3 یا 4 نکاح کرتا ہے تو ہمارے سماج کے افراد اس کو نشانہ ستم بناتے ہیں. نہ صرف نشانہ ستم بناتے ہیں بلکہ لوگوں کو ایک سے زیادہ نکاح کرنے پر نفرت کی ترغیب دلائی جاتی ہے. کیا مرد کیا عورت ہر کوئی اس سے نفرت کا مظاہرہ کرتا ہے. دوسری تیسری چوتھے نکاح سے نفرت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، جبکہ قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا حکم دیا ہے. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. اے لوگو تم 2 3 4 نکاح کرو. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم اپنے بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کر پاؤ گے تو تمہارے لیے ایک ہی کافی ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ایک مرد پر، مرد کو اختیار ہے اگر وہ چاہے 2 نکاح کر لے، 3 نکاح کر لے، 4 نکاح کر لے. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو بغاوت کرتا ہے، نفرت کرتا ہے، ایسا مسلمان ملت اسلامیہ سے خارج ہو جاتا ہے. ابن باز رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا، ایک شخص ہے جو ایک سے زائد نکاح کرنے کو ناپسند کرتا ہے، اس کے تعلق سے آپ کیا کہتے ہیں؟ تو ابن باز رحمہ اللہ نے کہا جو انسان تعدد ازواج کو یعنی 2 3 4 نکاح کرنے کو برا سمجھتا ہے اور اس کو ناپسند کرتا ہے اور ایک نکاح کو افضل سمجھتا ہے، مرتد عن الاسلام، ایسا انسان ملت اسلامیہ سے خارج ہو جائے گا اور اسلام سے مرتد ہو جائے گا، اس لیے کہ اس نے اس چیز کو جس کو اللہ تعالیٰ نے مشروع قرار دیا تھا اس سے نفرت کا مظاہرہ کر رہا ہے. تو پتہ چلا یہ اللہ کا حکم ہے. کوئی بھی اللہ کا حکم ہو، اگر اللہ کے حکم کو ناپسند کیا جاتا ہے یا اللہ تعالیٰ کے کسی آیت کو ناپسند کیا جاتا ہے تو انسان ملت اسلامیہ سے، دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ مسلمان نہیں رہ جاتا. اسی طرح وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کا، اس کے رسول کا، اس کے نشانیوں کا یا دین اسلام کی کسی بھی شے کا مذاق اڑاتا ہے، ایسا انسان بھی ملت سے، دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اور آج بہت سارے افراد جانے انجانے میں دین کے شعائر کا یا دین اسلام کی کسی تعلیم کا جانے انجانے میں مذاق اڑاتے ہیں. جیسے داڑھی کا مذاق اڑایا جاتا ہے، نفل نمازوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اگر کوئی شخص ٹخنوں سے اوپر شلوار کو، پیجامے کو رکھتا ہے اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اگر کوئی شخص فرض نمازوں کی پابندی کا اہتمام کرتا ہے تو لوگ مل کر اس کا مذاق اڑاتے ہیں. یاد رکھیں اگر کوئی شخص دین اسلام کے کسی بھی شے کا، اللہ کا، اس کے رسول کا، اللہ کی نشانیوں کا، شاعر اسلام کا مذاق اڑاتا ہے، ایسا انسان بھی ملت اسلامیہ سے خارج ہو جاتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. اے محمد آپ کہہ دیجئے کیا اللہ تعالیٰ، اس کا رسول، اس کی نشانیاں ہی مذاق اڑانے کے لیے باقی رہ گئیں؟ لا تعتذروا، تمہارا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے. قد کفرتم بعد ایمانکم، اس لیے کہ تم نے ایمان کے بعد کفر کو اختیار کیا ہوا ہے. اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں غزوہ تبوک کے موقع پر ہم باہم صحابہ کرام بیٹھ کر گفتگو کر رہے تھے. ایک شخص کہنے لگا ہمارے قرہ کا بھی بڑا مسئلہ ہے، ہمارے قرہ کا عجیب مسئلہ ہے. قرہ مطلب قاری قرآن، قرآن کو پڑھنے والے. وہ شخص قرآن مجید اور قرہ کا مذاق اڑا رہا تھا، کہہ رہا تھا ہمارے قرہ بڑے عجیب ہیں، یہ پیٹو ہیں، زبان کے جھوٹے ہیں اور جنگ کے میدان پر بزدلی کا مظاہرہ کر کے راہ فرار اختیار کرنے والے ہیں. حقیقت میں اس نے یہاں پر قرآن کا اور قاری قرآن کا اس نے مذاق اڑایا تو دوسرا شخص کھڑا ہوا کہنے لگا تم مجھے منافق معلوم ہوتے ہو، میں اس بات کی اطلاع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچائی گئی تو آپ کو بڑا غصہ آیا. اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی قل اب اللہ وآیاتہ
ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو پکڑ پکڑ کر آپ سے معافی مانگتا رہا اور کہتا رہا اے اللہ کے رسول میں تو یوں ہی مذاق کر رہا تھا, میرا کوئی ارادہ نہیں تھا, میں صرف طنز و مزاح میں ایسی بات کہہ دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بار بار اس آیت کریمہ کی تلاوت فرما رہے تھے لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم, تمہارے لیے کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے اس لیے کہ تم نے ایمان کے بعد کفر کو اختیار کیا ہوا ہے. آج بہت سارے نوجوان جو ایجوکیٹڈ ہیں, تعلیم یافتہ ہیں, علماء کا اور دین اسلام کی پابندی کرنے والوں کا جانے انجانے میں مذاق اڑاتے ہیں اور ایسے مذاقیہ اسٹیٹس یا مذاقیہ تحریریں واٹس ایپ پر گردش کرتی رہتی ہیں. یاد رکھیں جو شخص اللہ کا, رسول کا, دین اسلام کی کسی بھی شے کا, کسی بھی تعلیم کا اگر مذاق اڑاتا ہے جانے انجانے میں بھی ہو تو وہ ملت سے خارج ہو جاتا ہے. جیسا کہ وہ آدمی آ کر اللہ کے نبی سے کہہ رہا تھا میں تو یوں ہی مذاق کر رہا تھا, پھر بھی اللہ کے نبی نے فرمایا لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. اسی طرح جادو, جو شخص جادو کرتا ہے, جادو کے عمل کو صحیح سمجھتا ہے یا جادو صحیح سمجھ کر کرواتا ہے, ایسا انسان بھی ملت اسلامیہ سے خارج ہو جاتا ہے. جادو حقیقت میں یہ حسد کا پیش خیمہ ہے. انسان کے دل میں جب کسی کے تعلق سے حسد پیدا ہوتا ہے, اس کی نعمتوں کو دیکھ کر, اس کے آرام دہ زندگی کو دیکھ کر, اس کی عیش پسندی کو دیکھ کر جب اس کے دل میں حسد جاگتا ہے تو یہی وہ حسد ہے جس کو جادو کرنے کے لیے ابھارتا ہے. اور جادو ہم سب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے, شیاطین کو خوش کر کے کیا جاتا ہے. جادو کرنے کے لیے جادوگر کیا کیا نہیں کرتا. قرآن مجید کو الٹا پڑھتا ہے, قرآن مجید کی بے حرمتی کرتا ہے, قرآن مجید کو حمام میں لے جاتا ہے, قرآن مجید کے اوراق کو پھاڑ کر اپنے پاؤں تلے رون دیتا ہے, اور اسی طرح شریعت اسلامیہ کی دھجیاں اڑا کر جادو سیکھتا ہے. یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے جادو کو کفر قرار دیا ہے. وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ, شیاطین نے کفر کیا, وہ لوگوں کو جادو سکھلایا کرتے تھے. ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ, اور ایسا جادو سکھلایا کرتے تھے جو میاں بیوی کے درمیان جدائی کا سبب بنتا تھا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جادو کو کفر کہا, یعنی جو انسان جادو کرتا ہے وہ انسان ملت اسلامیہ سے خارج ہو جاتا ہے. اور جادوگر کی جو حد ہے اس کا سر تن سے جدا ہے. حد الساحر ضرب بالسیف, جو انسان جادو کا عمل کرتا ہے اس کے تعلق سے حدیث میں آتا ہے اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا جائے گا. اسی طرح شریعت اسلامیہ کی تعلیم سے اعراض کرنے والا, جو مسلمان اسلام کی تعلیم سے اعراض کرتا ہے, ایسا انسان, ایسا مسلمان بھی ملت اسلامیہ سے خارج ہو جاتا ہے. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. اس سے زیادہ بڑا ظالم کون ہے جس کے سامنے اس کے رب کی آیتوں کو ذکر کیا جاتا ہے, ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا, پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کے آیات سے, شریعت اسلامیہ سے بغاوت کرتا ہے, اعراض کرتا ہے. اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ, ایسے مجرموں کا ہم انتقام لینے والے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, جو شخص میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ, تو اس کی معیشت, اس کی تجارت تنگ ہو جائے گی. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, اور ایسے انسان کو ہم کل قیامت کے دن اندھا بنا کر اٹھائیں گے. عزیزان ملت, یہ کچھ امور تھے نواقض اسلام کے. نواقض یعنی توڑنے والے, اسلام کو توڑنے والے امور. اگر انسان ان امور میں سے کسی بھی چیز کا ارتکاب کر لیتا ہے تو ایسا انسان ملت اسلامیہ سے خارج ہو جاتا ہے. ایک اور سوال, ایک اور بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا. اگر کوئی انسان ان امور کو اپنا لے
اس پر فیصلہ کرنے والے علماء اکابر ہوں گے۔ ان اصولوں کے تحت ہر کوئی کسی کو کافر قرار نہیں دے گا۔ اگر ہر کوئی ایک دوسرے کو کافر قرار دے گا تو امت مسلمہ میں فتنہ، فساد، لڑائی، جھگڑا، خون خرابہ پیدا ہو جائے گا۔ یہ میدان علماء کا میدان ہے۔ علماء کے لیے اس میدان کو چھوڑ دیں، وہ دلائل کی روشنی میں طے کریں گے کہ آیا ایسا انسان کافر ہے یا کافر نہیں ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا مناظرہ ایک معتزلی سے ہوا، جس کا عقیدہ یہ تھا اللہ تعالیٰ ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر مستوی نہیں ہے، جبکہ اہل السنہ والجماعت کا عقیدہ یہ ہے اللہ تعالیٰ ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس معتزلی سے کہا اگر میں تمہاری بات مان لوں تو میں کافر ہو جاؤں گا، اس لیے کہ مجھے شریعت کا علم ہے، فہم ہے، مگر میں تمہیں کافر قرار نہیں دوں گا اس لیے کہ نہ تمہیں علم ہے نہ شریعت کا فہم ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر عدم علم اور عدم فہم کا عذر تلاش کر کے اس معتزلی کو کافر قرار نہیں دیا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جو امام اہل السنہ والجماعت ہیں، 10 لاکھ سے زائد احادیث ان کو ازبر تھی، یاد تھی۔ مسئلہ خلق قرآن کا جب فتنہ پیدا ہوا، یعنی قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق، اہل السنہ والجماعت کا یہ عقیدہ ہے قرآن غیر مخلوق ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے۔ جبکہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں فتنہ پیدا ہوا، بادشاہ اور ان کے حواریوں کا عقیدہ یہ تھا قرآن مجید یہ مخلوق ہے، یہ غیر مخلوق نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ثابت قدمی کی وجہ سے مسلسل 3 بادشاہوں نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر جبر و تشدد، ظلم و ستم کیا۔ آپ کو مارا گیا، کوڑوں سے ستایا گیا، نشانہ ستم بنایا گیا، مجبور کیا گیا کہ آپ بھی قرآن کو اللہ کی مخلوق سمجھیں، غیر مخلوق کا عقیدہ چھوڑ دیں۔ مگر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، مامون، معتصم باللہ، واثق باللہ، ان تینوں بادشاہوں کے ظلم و ستم کو برداشت کیا۔ اب غور کیجئے گا، یہ تینوں بادشاہ اس دنیا سے جب وفات پا گئے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے مرنے کے بعد بھی اپنے زبان سے ان کو کافر قرار نہیں دیا، اس لیے کہ یہاں پر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے عدم علم، عدم فہم کا عذر تلاش کر کے ان تینوں بادشاہوں کو کافر قرار نہیں دیا۔ اس لیے کافر کہنا، مشرک کہنا یہ بڑے بڑے علماء اکابر کا مسئلہ ہے، یہ انہی کا حق ہے، وہ دلائل کے روشنی میں طے کریں گے ان امور کے تحت کون مسلمان ہے، کون مومن ہے، کون مشرک ہے اور کون کافر ہے، یہ علماء طے کریں گے دلائل کی روشنی میں۔ بس میں انہی چند بات پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو سنی باتوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔